کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، جہاں سیاست صرف تقریریں نہیں بلکہ طاقت، اثر و رسوخ اور زمینی حقیقتوں کا کھیل ہے۔ اسی شہر کی سیاست میں ایک ایسا نام بار بار سامنے آتا رہا ہے، کبھی پارلیمنٹ کے فلور پر، کبھی انتخابی مہم میں اور کبھی سیاسی تنازعات کے درمیان۔ نبیل گبول۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی، سیاسی سفر، انتخابات، جماعتی تبدیلیاں اور ذاتی کہانی کو تفصیل سے جانیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نبیل گبول 16 نومبر 1962 کو لیاری، کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ سندھ کی ایک معروف سیاسی اور بااثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے سیاسی ماحول سے ہے جہاں سیاست نسل در نسل چلتی ہے۔ نبیل گبول کی ابتدائی تعلیم کراچی میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اسکولنگ کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی، جو ملک کے معروف تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے بیچلرز کی ڈگری مکمل کی۔ ان کی تعلیمی زندگی کا زیادہ رجحان عمومی طور پر سوشل سائنسز اور سیاسی ماحول کی طرف بتایا جاتا ہے، جس نے بعد میں ان کے سیاسی کریئر کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بچپن ہی سے سیاسی گفتگو، عوامی مسائل اور حلقہ جاتی سیاست ان کے ماحول کا حصہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کم عمری میں ہی سیاست کی طرف مائل ہو گئے۔ 1988 میں نبیل گبول نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں جمہوری سیاست نئے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے جلد ہی اپنی پہچان بنائی۔ خاص طور پر کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں ان کا اثر بڑھنے لگا۔ ان کا انداز سیاست براہ راست عوامی رابطے، مضبوط بیانیہ اور زمینی مسائل پر فوکس پر مبنی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نبیل گبول نے قومی سیاست میں قدم رکھا اور وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے کراچی کے اہم حلقوں سے الیکشن لڑے اور کامیابی حاصل کی۔ ان کی کامیابی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ صرف پارٹی کے امیدوار نہیں بلکہ اپنی ذاتی سیاسی شناخت بھی رکھتے ہیں۔ سال 2002 میں وہ پاکستان مسلم لیگ قاف میں شامل ہوئے اور پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے اسی جماعت کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا۔ اس دوران وہ وفاقی وزیر بھی رہے۔ قومی اسمبلی میں وہ کراچی کے شہری مسائل، امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر آواز اٹھاتے رہے۔ نبیل گبول کی سیاسی زندگی مختلف انتخابات سے بھری ہوئی ہے۔ بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد کے سیاسی حالات میں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں شمولیت اختیار کی، جو کراچی کی سیاست کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ فیصلہ ان کی سیاسی زندگی کا ایک بڑا اور متنازع موڑ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کراچی کی سیاست میں MQM ایک مضبوط جماعت رہی ہے۔ سال 2013 کے انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے سیاست کی۔ بعد میں 2015 میں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد کے سال 2017 کے سیاسی حالات میں نبیل گبول دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے۔ یہ سیاسی واپسی ظاہر کرتی ہے کہ ان کا تعلق کراچی اور سندھ کی روایتی سیاست سے گہرا ہے۔ نبیل گبول کی سیاست کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا ڈائنامک پولیٹیکل سٹائل ہے۔ وہ ایسے سیاستدان ہیں جو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے فیصلے کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں سیاسی حلقوں میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ کراچی کی اس سیاست کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں اتحاد اور اختلاف دونوں تیزی سے بدلتے ہیں۔ نبیل گبول نے اپنی سیاسی زندگی میں کئی اہم کردار ادا کیے۔ قومی اسمبلی کے رکن، کراچی کے سیاسی نمائندہ، شہری مسائل پر آواز بلند کرنے والے رہنما، مختلف جماعتوں کے اندر اہم سیاسی شخصیت۔ ان کا سب سے بڑا اثر کراچی کے شہری حلقوں میں دیکھا جاتا ہے، جہاں وہ ایک معروف سیاسی چہرہ ہیں۔ نبیل گبول نے مختلف عام انتخابات میں حصہ لیا اور ان کے نتائج ہمیشہ سیاسی تجزیوں کا حصہ رہے۔
کبھی وہ بڑے مارجن سے کامیاب ہوئے اور کبھی سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی چیز انہیں کراچی کی سیاست میں ایک ہائی پروفائل الیکٹورل فگر بناتی ہے۔ نبیل گبول اپنی ذاتی زندگی کو زیادہ تر میڈیا سے دور رکھتے ہیں۔ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کا خاندانی پس منظر ایک باعزت اور روایتی سیاسی گھرانے سے جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ وہ عوامی زندگی میں بہت متحرک ہیں، لیکن اپنی فیملی کو وہ سیاسی دباؤ اور میڈیا کی نظر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات عوامی سطح پر کم ملتی ہیں۔ ان کے بیٹے نادر گبول بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کراچی کے سماجی اور سیاسی حلقوں میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور اکثر لیاری کے معاملات کے حوالے سے مقامی میڈیا میں نظر آتے ہیں۔ نادر گبول سندھ حکومت کے ترجمان کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ اپنے والد کے سیاسی اقدامات کا دفاع کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر لیاری سے متعلق عوامی مسائل پر بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ کراچی کی سیاست میں رہتے ہوئے نبیل گبول کئی بار خبروں کی زینت بنے۔ ان کا نام مختلف سیاسی تنازعات، پارٹی تبدیلیوں اور انتخابی مقابلوں کے دوران میڈیا میں نمایاں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ سیاسی منظر نامے میں فعال رہے اور بار بار واپسی کرتے رہے۔ نبیل گبول کی اہمیت صرف انتخابات یا نشستوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ کراچی کی اس سیاست کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں اتحاد بدلتے ہیں، سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں اور طاقت کے مراکز مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں کراچی کی سیاست کا ایک اہم اور متحرک کردار سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں اگر ہم نبیل گبول کی سیاسی زندگی کو دیکھیں تو یہ ایک ایسے سیاستدان کی کہانی ہے جس نے مختلف جماعتوں، مختلف ادوار اور مختلف سیاسی حالات میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ تھی کہانی نبیل گبول کی، ایک ایسی شخصیت جو ہمیشہ خبروں میں رہی، کبھی اپنے بیانات کی وجہ سے، کبھی اپنی سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی پر۔ انہوں نے وقت کے ساتھ خود کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھال دیا۔ یہی چیز انہیں پاکستانی سیاست کا ایک منفرد کردار بناتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں بے باک لیڈر کہتے ہیں تو کچھ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، نبیل گبول کو نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ ایک مضبوط اور با اثر سیاستدان ہیں یا ایک متنازع شخصیت؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔